السلام علیکم۔ آج ہم 10ویں جماعت کا پہلا سبق پڑھیں گے، تاریخ نویسی مغربی روایات۔ تاریخ نویسی مغربی تاریخ ایک ایسا مضمون ہے جس میں ماضی کے واقعات کی معلومات ہوتی ہے، یعنی گزرے ہوئے زمانے میں جو واقعات ہو چکے ہیں تاریخ میں اسے ترتیب سے قلم بند کیا جاتا ہے۔ یہ مسلسل جاری رہنے والا عمل ہے۔ اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ زمانہ ماضی کی معلومات یا واقعات کی تفہیم کے لیے تاریخ کا مطالعہ نہایت ہی ضروری ہے، لیکن تاریخ کی صداقت کو جاننے یا واقعات کی سچائی کو جاننے کے لیے تاریخ میں کوئی بھی تجرباتی طریقہ یا راست مشاہدہ موجود نہیں ہے۔ جیسا کہ سائنسی علوم میں جو بھی اصول ہوتے ہیں، ان اصولوں کو ہم پریکٹیکل کی مدد سے چیک کر سکتے ہیں گویا یہ اصول صحیح ہے یا نہیں، لیکن ہسٹری کو جاننے کے لیے کوئی تجرباتی طریقہ موجود نہیں ہے، کیونکہ تاریخ میں ماضی کے واقعات کا ذکر ہے اور ان واقعات کو دہرایا نہیں جا سکتا۔ جیسے کہ کسی تاریخی دستاویز کو سمجھنے کے لیے دستاویز میں استعمال کی گئی زبان کے جاننے والے ماہر کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح کتابت مصنف کا انداز بیان، دستاویز میں استعمال شدہ کاغذ، اس کی تیاری کا زمانہ، اس کے ساتھ ہی حکم نامے کی مہر جیسی اشیاء کے ماہرین کی مدد ہی یہ طے کیا جا سکتا ہے کہ دستاویز اصلی ہے یا نہیں۔ تاریخ کی تحقیق کا طریقہ تاریخ کی تحقیق کا طریقہ تاریخ کی پیشکش، دستیاب تاریخی معلومات کے حوالوں کی جانچ کرنا، تاریخی وسائل کی تجزیاتی تحقیق کرنا، ممکنہ تصورات پیش کرنا، تاریخی حوالوں سے متعلق مناسب سوالات پیش کرنا، اسی طرح مخصوص تاریخی واقعات سے متعلق حاصل شدہ معلومات کی زمانی و مکانی حوالے اور تاریخی مطالعے کے طریقے سے مختلف تصوراتی خاکوں کی تفہیم کرنا، تاریخی معلومات کی ذخیرہ اندوزی، تاریخی تبدیلیوں کے لیے ذمہ دار عوامل کی نشاندہی اور ان کا تقابلی تجزیہ کرنا۔ تاریخ کی تحقیق میں مختلف شعبہ علم اور ادارے معاون و مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ مثلاً محکمہ آثار قدیمہ، یہ محکمہ زمین کے اندر دفن مختلف آثار کو نکال کے مختلف تہذیبوں کی معلومات اخذ کرتا ہے۔ محکمہ خطبات محفوظ خانہ، یہ محکمہ جو ہے دنیا کے قدیم خطبات کو محفوظ رکھتا ہے۔ رسم اللحاظ کا مطالعہ، دنیا میں بہت ساری رسم اللحاظ موجود ہے، جیسے کہ اردو رسم اللحاظ، انگریزی، چائنیز، برمی۔ دنیا کی بہت ساری قدیم تہذیبوں میں الگ الگ طرح کے رسم اللحاظ استعمال کیے جاتے تھے، تو اس کی جانکاری ہمیں تاریخ کی تحقیق میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ سکہ شناسی، سکہ ایک اہم طبعی ماخذ ہے، اس سے مختلف دور کی معلومات حاصل کی جا سکتی ہے۔ بالکل اسی طرح لسانیت، دنیا میں مختلف قسم کی الگ الگ زبانیں بولی جاتی ہیں، تاریخ کی تحقیق میں مختلف زبانوں کی جانکاری بہت ہی زیادہ مددگار و معاون ہوتی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے علم شجرہ خوانی۔
کسی بھی خاندان کی ترتیب نسبت بیان کرنے کو شجرہ کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ شیواجی مہاراج کے خاندان کا شجرہ اور ساتھ میں مغلیہ سلطنت کا شجرہ دکھایا گیا ہے۔ اس سے آپ اس دور کی معلومات اخذ کر سکتے ہیں۔ نویسی کی روایات: دستیاب ثبوتوں کی تجزیاتی تحقیق کر کے ماضی میں وقوع پذیر واقعات کو تاریخ میں پیش کیا جاتا ہے اور اس پیشکش کے طریقے کو تاریخ نویسی کہتے ہیں۔ تاریخ پیش کرنے والے محقق کو مورخ یا تاریخ نویس کہتے ہیں۔ قدیم تہذیبوں میں تاریخ نویسی کی روایت موجود نہیں تھی، البتہ آباء و اجداد کی زندگی اور ان کے بہادری کے کارنامے اگلی نسل تک زبانی پہنچائے جاتے تھے، جنہیں ہم زبانی ماخذ بھی کہتے ہیں۔ تاریخی معلومات قدیم زمانے میں قصہ گوئی کے ذریعے، کہانیوں کے ذریعے، غاروں میں کندا کشی کے ذریعے اور گیت اور پھواڑوں کے ذریعے معلومات ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچائی جاتی تھی۔ یہ جو تصویر ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ فرانس کے عجائب گھر میں دنیا کا سب سے قدیم کتبہ موجود ہے۔ اس کتبے میں ہاتھوں میں ڈھال اور نیزے سے لیس فوجیوں کی منظم صف اور ان کی قیادت کرنے والا سپہ سالار ہمیں صاف نظر آ رہا ہے۔ قدیم زمانے میں کسی بھی واقعے کو اسی طرح کتبوں کے اوپر تحریر کیا جاتا تھا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ میسوپوٹیمیا کی سومیر تہذیب سے یہ روایت شروع ہوئی تھی۔ سومیر حکومت کے بادشاہوں اور ان کے درمیان ہونے والی جنگوں کی کہانیوں کا تذکرہ اس زمانے کی کتبوں میں محفوظ رکھا ہے، جس میں سب سے قدیم کتبہ 4500 برس پرانا ہے۔ اس میں سومیر کی 2 ریاستوں کے درمیان ہونے والی جنگ کا اندراج ہے۔ یہ کتبہ فی الوقت فرانس کے عالمی شہر یافتہ عجائب گھر لور میں رکھا گیا ہے۔ جدید تاریخ نویسی کی خصوصیات: نمبر 1، یہ سائنسی طریقہ ہے۔ اس کی ابتدا مناسب سوالوں کی پیشکش سے کی جاتی ہے۔ نمبر 2، یہ سوالات انسانی مرکوز ہوتے ہیں، یعنی کہ انسانی سماج کے افراد نے ماضی میں جو سرگرمیاں انجام دی ہے اس کے متعلق یہ سوالات ہوتے ہیں، اور ان سرگرمیوں کا تعلق دیومالا کہانیوں سے بالکل بھی نہیں ہوتا۔ نمبر 3، تاریخی سوالات کے جوابات تاریخی ثبوت کی بنیاد پر ہی رکھے جاتے ہیں۔ اور نمبر 4، تاریخ میں انسانی ارتقاء کا جائزہ ماضی کی انسانی سرگرمیوں سے لیا جاتا ہے۔ تو جدید تاریخ نویسی کے بیچ قدیم یونانی تاریخ نویسی میں پائے جاتے ہیں۔ لفظ ہسٹری بھی یونانی ہے۔ ہیروڈوٹس، جنہیں تاریخ کا بابا آدم کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنی کتاب ہسٹریز میں اسٹوریا کا استعمال پہلی مرتبہ 5ویں صدی قبل میسی میں کیا تھا۔ یہ تصویر تاریخ نویس ہیروڈوٹس کی ہے، تاریخ کے بابا آدم جنہیں کہا جاتا ہے۔ 5ویں صدی میں یورپ میں فلسفے اور سائنس کے شعبے میں ترقی ہونے لگی۔ یہ خیال جڑ پکڑنے لگا کہ سائنسی طریقے کا استعمال کر کے سماجی اور تاریخی حقائق کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ یورپ کے ساتھ امریکہ میں بھی تاریخ نویسی پر غور و خوض کیا جانے لگا۔ 18ویں صدی سے قبل یورپ کی یونیورسٹیوں میں ہر جگہ خدا سے متعلق مباحثے اور فلسفے جیسے مضامین کو اہمیت دی جاتی تھی، لیکن 1737 میں جرمنی میں گاٹنگن یونیورسٹی میں پہلی مرتبہ مضمون تاریخ کو آزادانہ درجہ دیا گیا۔ رینے ڈیکارٹ 1596 تا 1650۔ رینے ڈیکارٹ ایک فرانسیسی مفکر تھا۔ اس نے یہ نظریہ پیش کیا: تاریخ نویسی میں جو دستاویزات استعمال کیے جاتے ہیں ان کی تصدیق بہت ہی ضروری ہے۔ رینے ڈیکارٹ کی کتاب ڈسکوری ان میتھڈ تحقیق کے سائنسی نقطہ نظر سے بہت ہی اہم ہے۔ رینے ڈیکارٹ کا کہنا تھا، جب تک بلا شبہ کسی واقعے کی سچائی قابل اعتماد نہیں ہوتی، اسے ہرگز قبول نہیں کرنا چاہیے۔ والٹیئر ایک فرانسیسی مفکر تھے۔ انہوں نے انقلابی فرانس میں ایک اہم کردار ادا کیا تھا۔ والٹیئر ایک بہترین تاریخ داں تھے۔ انہوں نے یہ خیال پیش کیا کہ تاریخ نویسی کے لیے ٹھوس حقائق، واقعات کی ترتیب کے ساتھ ساتھ اس زمانے کی سماجی روایت، تجارت، معاشی نظام، زراعت وغیرہ امور کا خیال رکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ یہ بات سامنے آئی کہ تاریخ مرتب کرتے وقت انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرنا ضروری ہے۔ اسی اعتبار سے والٹیئر کو جدید تاریخ نویسی کا بانی بھی کہا جاتا ہے۔ جارج ولیم فریڈرک ہیگل 1770 تا 1831۔
یہ ایک جرمنی فلسفی تھے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ تاریخ کو منطقی طریقے سے پیش کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ مورخ کو وقتاً فوقتاً حاصل ہونے والے ثبوتوں کے اعتبار سے تاریخ کی پیشکش کے بدلتے رہنا ایک قدرتی امر ہے۔ فلسفیوں کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ تاریخ کی تحقیق کا طریقہ سائنس کے طریقوں سے مختلف ہے، لیکن کمتر بالکل بھی نہیں ہے۔ انسائکلوپیڈیا آف فلاسفیکل سائنس نامی کتاب میں ان کے لیکچرز اور مضامین کو شائع کیا گیا ہے۔ ہیگل کی تصنیف ریزن ان ہسٹری کافی مشہور ہے۔ لیوپولڈ وان رانکے 1795 تو 1886۔ لیوپولڈ کو جدید تاریخ کا بانی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اس بات پہ زور دیا کہ تمام تاریخی واقعات سے متعلق تمام کاغذات اور دستاویزات کی تحقیق ہونی چاہیے۔ اس طرح اس طریقے سے تاریخی واقعات کی صداقت یعنی کہ سچائی تک رسائی ہو سکتی ہے۔ تاریخ نویسی میں خیالی واقعات پہ انہوں نے سخت تنقید کی اور عالمی تاریخ کی ترتیب پر زور دیا۔ کارل مارکس 1818 تا 1883۔ کارل مارکس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ تاریخ غیر مرئی تصورات پہ منبی نہیں ہوتی بلکہ زندہ انسانوں کے تذکرے پہ منبی ہوتی ہے۔ انسانوں کے آپسی تعلقات ان کی بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے موجودہ ذرائع پیداوار کی نوعیت اور ملکیت پہ منبی ہوتی ہے۔ سماج کے تمام طبقات کو یہ وسائل یکساں طور پر میسر نہیں ہوتے ہیں۔ اس غیر مساوی تقسیم کی وجہ سے ہی طبقاتی کشمکش پیدا ہوتی ہے اور انسانی تاریخ اسی طبقاتی عدم مساوات کی تاریخ ہے۔ کارل مارکس کی تصنیف داس کیپیٹل دنیا بھر میں مشہور ہے۔ مائیکل فوکو ایک فرانسیسی مورخ تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب آرکیالوجی آف نالج میں کہا ہے، تاریخ کو زمانی ترتیب سے ایک ساتھ پیش کرنے کا طریقہ غلط ہے۔ مائیکل فوکو کے مطابق آثار قدیمہ کے تحت آخری سچائی تک پہنچنا ہی مقصد نہیں ہے بلکہ ماضی کے تغیرات کی وضاحت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انہوں نے اس طریقے کو علم کا آثار قدیمہ نام دیا ہے۔ مورخوں کے ذریعے نظر انداز کیے گئے نفسیاتی امراض، علم طب، علم ادویہ اور قید خانوں کے نظام جیسے موضوعات پہ انہوں نے تاریخی نظریے سے غور و خوض کیا ہے۔